بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ حضرات ذیشان، قرآن کریم کی سورہ احزاب کے آیت نمبر 33 جس کی ہم نے کل تلاوت کی، اور خصوصیت کے ساتھ اس آیت میں اللہ تعالی نے ہماری خواتین کے پردے کا بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا، اور کل کا جو ہمارا مکمل بیان رہا وہ خواتین کے پردے کے لحاظ سے ہی رہا۔ ہمیں قرآن و سنت کو پڑھ کر سمجھ کر خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس کے مطابق ہر صورت میں چلانا چاہیے۔ اگر قرآن و سنت پر عمل کریں گے تو ہمارے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ اگر قرآن و سنت پر عمل نہیں کریں گے، ان احکام کو نہیں مانیں گے اور اپنی ذات پر اور اپنے گھر والوں کی ذات پر ان احکام کا نفاذ نہیں کریں گے، تو ہمارے محنت کے ساتھ کیے گئے نیک اعمال بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ وہ نہیں پا سکیں گے۔ دیکھیں نا، ہم صبح کے وقت اپنی نیند قربان کر کے، کئی تو خوش نصیب ایسے ہیں جو وقت سے پہلے اٹھ کے نماز تہجد بھی ادا کرتے ہیں، اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ کئی خوش نصیب ایسے ہیں کہ جو جماعت سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، نماز فجر خود بھی ادا کرتے ہیں، گھر والوں کو اس کی تلقین کرتے ہیں۔ اور کئی ایسے ہیں کہ جو اپنی خواب غفلت میں بستروں پہ ہی سوئے رہتے ہیں، تو ان کے مقابلے میں یہ جو نماز کی ادائیگی کے لیے اذان سے پہلے پہنچ جاتے ہیں مسجد میں، یہ محنت ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر ایک انسان محنت کرے اور اسے اس محنت کا صلہ ہی نہ مل سکے، اسے پتہ چلے کہ یہ میری محنت ضائع کر دی گئی، کس قدر رنج، افسوس اور اپنی زندگی پر کس قدر افسردگی طاری ہو جائے گی کہ ایک میں نے محنت کی لیکن اس محنت کا مجھے پھل نہیں ملے گا۔ تو پھر محنت کرنا بھی ایک انسان کے لیے سود مند، فائدہ مند ہے، پھر اس کی گئی محنت کی حفاظت کرنا بھی ہمارے لیے ہماری ذمہ داری ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس محنت کی حفاظت کرنا۔ ہم کسی کے پاس ملازمت کرتے ہیں، اس کی ملازمت کرنے کے بعد جو ہم دیہڑی لگاتے ہیں، تو دیہڑی لگانا، کام کرنا، ورکنگ کرنا بھی ہماری ایک محنت ہے۔ پھر اس محنت کو سیف کرنے کے لیے ہم اس اپنی محنت کو، اس ڈے کو ہم اپنے اوپر جو ہمارا سربراہ ہے اس کے پاس اسے اکاؤنٹ کرواتے ہیں کہ اس محنت کو اپنے اکاؤنٹ میں لکھیں تاکہ یہ ہماری محنت سیف ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم محنت بھی کریں اور محنت کرنے کے بعد وہ محنت کسی کھاتے میں ہی نہ آئے، اس کا صلہ ہی نہ مل سکے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح نماز، روزہ ہے، تو اگر یہ ہم پڑھتے ہیں تو اس کو سیف کرنا اور اس کی حفاظت کرنا اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس سے اجر یافتہ بنانے کے لیے ہمیں دیگر جو احکام ہیں ان پر عمل کرنا نہایت لازمی
اور ضروری امر ہے، جن میں سے ہم اپنی ذات اور دوسرے نمبر پر جو ہمارے متعلقین ہیں، ہمارے جو گھر والے ہیں، خدا فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ حدیث پاک میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کلکم راعی، تم سب سربراہ ہو، کلکم راعی، تم سارے لوگ سربراہ ہو، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم سب سے تمہاری رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ باپ اپنے گھر کا سربراہ ہے، پھر وہ جب باپ کے بعد بیٹا جو ہے وہ بڑھتا ہے، وہ سربراہ ہو جاتا ہے، پھر بیٹا مزید آگے بڑھ جاتا ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، اس کے بچے ہو جاتے ہیں، وہ پھر سربراہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح اسب حال ہر بندہ اپنے اپنے مقام پر، اپنے اپنے لیول پر ایک سربراہی کی حیثیت سے ہے۔ تو جو بھی سربراہی کی حیثیت کے ساتھ جو سربراہ ہے، وہ یہ ذہن میں رکھے کہ مجھے میرے ماتحت کے متعلق اللہ تعالیٰ سے لازمی پوچھا جائے گا، اور مجھے ان کے متعلق لازمی یہ جواب دینا پڑے گا۔ سمجھ آئی؟ جو کل میں نے آپ کے سامنے روایت پیش کی ہے نا کہ 4 بندے جنتی ایک عورت کی وجہ سے کدھر جائیں گے؟ جہنم میں چلے جائیں گے۔ ہمارے بعض حضرات اہل علم حضرات اس روایت کو اس آیت کے ساتھ کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ اس بندے سے چیز کا نہیں پوچھ سکتا جس کی اس میں وسعت نہیں ہے، یا جو کام بندے نے خود نہیں کیا غیر کے متعلق اس سے نہیں پوچھا جائے گا۔ لہذا یہ روایت صحیح نہیں، یہ روایت صحیح ہے، اور اس آیت حدیث پاک سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تم سے تمہاری رعایا کے متعلق لازمی پوچھا جائے گا، تو پھر سب سے پہلے ہماری بیوی، اس کے بعد ہماری بہن، اس کے بعد جو ہماری بیٹی، یہ ہماری رعایا میں ہیں یا نہیں ہے نا؟ تو جب وہ ہمارے ماتحت ہیں تو پھر ان کے متعلق بھی ہم سے پوچھا جائے گا۔ پردے کا بہت زیادہ اور ضروری اہتمام کرنا چاہیے۔ پیچھے ہم نے بیان کیا کہ خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی غیر محرم سے بات کرنی بھی پڑ جائے تو اس طریقے کے ساتھ آپ بات کریں کہ کسی غیر محرم کو بات سنتے ہوئے کسی غیر عورت کی اس کے دل کے اندر اس کے متعلق کوئی ایسا وسوسہ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ تو شریعت کہتی پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خاتون گھر میں اکیلی ہے، باہر سے کوئی غیر مرد آیا، اس نے دروازہ نوک کیا، اور دروازہ نوک کرنے کے بعد اب جہاں تو باہر پوچھنے کے لیے کسی مرد کو چاہیے، وہ پوچھے جا کر کون ہے، لیکن اگر کوئی مرد گھر میں نہیں ہے، بامر مجبوری عورت کو ہی اگر پوچھنا پڑتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ اتنی کرخت آواز میں پوچھے کہ کون ہے، کہ باہر سے کھڑا ہوا پوچھنے والا، آنے والا، یہ محسوس اس کی آواز کے ساتھ یہ محسوس نہ کر سکے اس کے دل کے اندر کوئی ایسا وسوسہ، کوئی خیال، یا اس کی ایک بات کو سن کر اس کی بات کو مزید طوالت نہ کر سکے، بات کے ساتھ لفظ ملا کر بات کو لمبا نہ کرے، مختصر اور کرخت الفاظ میں بات کرے۔ یہ عورت کی عزت اور عظمت اور شان ہے۔ اور پھر ایک جملہ یہ عرض کیا گیا، بعض ہماری خواتین کہہ دیتی ہیں ہماری نگاہوں میں شرم و حیا ہے، لہذا ہم جو کچھ مرضی کریں۔ ہماری نگاہوں میں شرم و حیا ہونی چاہیے، باقی جو مرضی کریں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات حاضر تھی، آپ کی ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی ہیں، دور سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، وہ آئے اور کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ ان کی طرف آ رہے ہیں، نابینا صحابی تھے،
حضرت سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نابینا صحابی تھے، ان کی طرف آ رہے ہیں، انہوں نے دیکھا حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج سے فرمایا کہ صحابی رسول ہماری طرف آ رہے ہیں، آپ پردہ کر لیں۔ دیکھیں اب اگر شرم و حیا کی بات کریں تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج سے پڑھ کر کس کی نگاہ پاک ہے؟ وہ کون سی عورت ہے جو میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ سے پڑھ کر اپنی پاکیزگی بیان کرے؟ کون سی نگاہ ہے جس کی شرم و حیا ازواج مطہرات سے زیادہ ہو؟ اگر ہوتی تو خدا اسے یہاں سے اٹھا کر حضور کے کاشانہ اقدس میں نہ بھیج دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو جو کمال درجے کی شرم و حیا والیاں تھی وہ اٹھا کر حضور کے در دولت پر رکھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پردہ فرمایا۔ ازواج مطہرات نے کیا کہا؟ غور سے سماعت فرمایا۔ ازواج مطہرات نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پردہ کر لیں، یہ تو نابینا ہے، یہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے، یہ تو نابینا ہے۔ اللہ اکبر، میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کی وساطت سے ہمیں سمجھا رہے تھے، ان کی وساطت سے ہمیں سمجھا رہے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تو نابینا ہے، ٹھیک ہے آپ تو نابینا نہیں، کہ تم بھی نابینا ہو؟ نہیں ہم تو نابینا نہیں۔ میں جس طرح ان کے لیے پردہ لازم ہے کہ وہ آپ کو نہ دیکھے، اسی لیے اے میری ازواج عورت پر بھی پردہ لازم ہے کہ وہ غیر مرد کو نہ دیکھے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملہ لکھا ہے، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ فرماتے ہیں کہ کتابوں کے اندر سب سے عظمت والی کتاب قرآن مجید ہے، کتابوں میں سب سے عظمت والی، برکت والی، عزت والی کتاب قرآن مجید ہے۔ جگہوں میں، مقامات میں، جگہوں میں سب سے عزت والی جگہ مسجد ہے، جگہوں میں سب سے عزت والی جگہ مسجد ہے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر میرے زمانے کے اندر دیکھیں تو خدا تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت بخشی ہے کہ اس وقت اپنے دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت عطا فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین کتاب قرآن ہو اور سب سے بہترین جگہ مسجد ہو، پڑھنے والی حضرت اما رابعہ بصریہ ہو، پڑھنے والی مائی رابعہ بصریہ ہو، پڑھانے والے امام حسن بصری ہو، جگہ مسجد ہو، پڑھنے والی کتاب قرآن ہو، آپ فرماتے پھر بھی جائز نہیں۔ کیمسٹری کس طرح جائز ہو جائے گی؟ بیولوجی کس طرح جائز ہو جائے گی؟ سائنس کس طرح جائز ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین افضل کتاب قرآن ہو، سب سے افضل ترین کتاب جگہ مسجد ہو، اور پڑھنے والے مائی رابعہ بصریہ ہو اور پڑھانے والے امام حسن بصری ہو، پھر بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں اور جب زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح اپنی زیب و زینت نہ کریں۔ آج ہم عورتوں کو کہتے ہیں یہ پردہ کریں، یہ برقع پہن لیں، بالفرض اگر کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پرانے دور کی باتیں نہ ہمیں سمجھائیں، اس وقت ماڈرن دور ہے، اس وقت جدید دور آ چکا ہے، لہذا اس جدید دور کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پن ٹھن کر باہر نکلیں، آپ زیب و زینت کے ساتھ باہر نکلیں، آپ یقین کریں بازاروں میں کئی ایک ہمارے یہاں بھی خواتین کو جب کسی کے ساتھ یا اکیلے جاتے ہوئے دیکھیں ایک باحیا مرد کی شرم کے ساتھ نظریں جھک جاتی ہیں، اس طرح نکلتی ہیں۔ تو اگر عام انسان باحیا شرم والا جس کی نظریں جھک جاتی ہیں تو جس گھر سے نکل رہی ہے کیا اس گھر کے اندر مرد نہیں؟
جس گھر سے وہ نکل رہی ہے اس گھر کے اندر کوئی باحیان شرم والا کوئی ان کا سرپرست موجود نہیں. فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. قرآن کہتا ہے یہ ماڈرنیشن نہیں ہے, یہ جدید دور کا تقاضا نہیں ہے, یہ پرانے دور کی جاہلیت ہے کہ وہ ننگی اور پرہنہ ہو کر باہر نکلا کرتی تھی. اگر ماڈرن دور کی اور یہ اس دور کی آپ اسلامی دور کی آپ بات کرنا چاہیں تو قرآن کہتا ہے نئے دور کی اور خدا کے نزدیک ماڈرن دور کی عورت وہ جو باہر نکلے تو ضرورت کے تحت وہ اپنے آپ کو پورا ڈھانپ کر نکلتی ہے. ماڈرنیشن یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو بڑھانا کر کے باہر نکلیں, زیب و زینت دکھائیں, نہیں. میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عورت اگر لوہے کا لباس پہن کر بھی باہر نکلے تو اس کے لیے حرام ہے. عورت اگر لوہے کا لباس پہن کر بھی نکلے تو حرام ہے اس کے لیے. کریم لوہے کے لباس کے ساتھ بھی پھر تو کوئی مرد نہیں دیکھے گا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرد نہیں دیکھے گا, شیطان تو پھر بھی دیکھے گا. مرد نہیں دیکھے گا, شیطان تو پھر بھی دیکھے گا, کیونکہ شیطان وہاں سے دیکھ سکتا ہے جہاں تک سے تم بھی نہیں دیکھ سکتے. پھر بھی آج یہ اس دور کے اندر یہ جو حج و عمرہ کرنے والے جتنی پارٹیاں ہیں, یہ جتنے وہ ڈیلر حضرات ہیں, انہوں نے یہ عمرہ کرنے والوں کے اوپر سے یہ شرط ختم کر دیا کہ محرم کے بغیر عورت جا سکتی ہے. محرم کے بغیر عورت عمرہ کے لیے جا سکتی ہے. آپ جانتے نا انہوں نے یہ شرط ختم کر دی ہے. لیکن یاد رکھیے گا کسی بھی معاشرے کے اندر کسی بھی حاکم وقت کی وجہ سے یا کسی کی وجہ سلطنت کے اندر سے اگر کوئی ایسا قانون پاس کر دیا جائے قرآن و سنت سے جو بظاہر ٹکرا رہا ہو, اس قانون کو جب وہ روک ڈالا جائے گا, اسے بالکل تصور نہیں کیا جائے گا, قرآن و سنت پر عمل کیا جائے گا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے, حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی عورت اپنے محرم کے بغیر حج بیت اللہ کے لیے نہ جائے, کوئی عورت اپنے محرم کے بغیر عمرہ کے لیے نہ جائے, یہ جائز نہیں ہے عورت کے لیے. حاضرین میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی ہے, اس نے عمرے کا ارادہ کیا ہے, وہ عمرے کے لیے جانے کے لیے تیار ہے, پورا مقام معاملہ تیار کر لیا گیا, تیاری ہو چکی ہے, میں جناب کی بارگاہ میں حاضر ہوں, آپ کے ساتھ ہم نے فلاں غزوہ میں جانا ہے, جہاد پر جانا ہے, تو میں نے تو ادھر جانا ہے اور بیوی نے عمرہ کے لیے جانا ہے. تو میرے محبوب میرے کریم آپ فرما رہے ہیں کہ محرم کے بغیر نہ جائے, تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میری بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تیری بیوی نے ارادہ کر ہی لیا ہے عمرے کا تو لہذا تیرے لیے جہاد پر جانا جائز نہیں, اپنی بیوی کے ساتھ عمرے پہ نکل. تمہارے لیے جہاد پر جانا جائز نہیں, تم عمرہ کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ نکلو. ہاں اگر تم جہاد پر جانا چاہو اسے عمرہ کے لیے روک دو, وہ اپنے گھر میں رہے, تم جہاد پر جا سکتے. مجھے بتائیں اس واضح روایت کے بعد جس کے تمام راوی سکھائے ہیں, سیاح کی روایت ہے, اس کے بعد بھی گنجائش رہتی. فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. یہ پرانے دور کی جاہلیت کی باتیں ہیں کہ عورتیں بن ٹھن کر صبر کر اپنی زیب و زینت دوسرے لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے خاوند کو آنکھیں دکھاتی ہیں, اپنے خاوند سے کس طرح سے پیش آتی ہیں, دوسروں کے سامنے اپنی زیب و زینت ظاہر کرنا. یہ کس چیز کو وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں, مجھے یہ بتائیں. یہ جاہلیت ہے کہ نہیں؟ عورت کے لیے خوشبو لگانا ہرگز جائز نہیں ہے. عورت کے لیے خوشبو لگانا, یہ سینٹ وغیرہ لگانا عورت کے لیے جائز نہیں ہے. عورت اگر کسی غیر مرد کے قریب سے گزرے اور اس غیر مرد کو اس عورت کے گزرنے کی وجہ سے اگر تھوڑی سی خوشبو بھی آ گئی, میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول اور تمام فرشتوں اور تمام انسانوں کی اس عورت کے اوپر لعنت ہے. اور ایک جملہ اور عرض کر دوں,
باتیں بظاہر تو کڑوی ہیں، لیکن شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات کہ یہ حقیقت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس مقام پر، اللہ تعالیٰ نے کہ محبوب علیہ السلام نے جس مقام پر لعنت کا لفظ استعمال فرمایا نا قرآن و سنت میں، جہاں بھی لعنت کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کی مراد جہنم ہے۔ اس لیے کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام جس پر لعنت فرما دے کسی بھی معاملے کی وجہ سے، کام کی وجہ سے، اس لعنت سے مراد کیا ہے؟ علماء نے اس پر مکمل صراحت کے ساتھ تصدیق کی، اجماع کیا ہے کہ اس لعنت سے مراد جہنم ہے۔ لہذا ہمیں ایسے تمام کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا پڑے گا، بچانا پڑے گا کہ جن کاموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب، ناراضگی اور ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں العیاذ باللہ محفوظ فرمائے۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ سارا سمجھانے کے بعد فرمایا کہ نماز قائم کریں، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، زکات ادا کریں، وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ کن کو حکم ہے؟ یہ حکم کن کو ہے؟ سب عورتوں کو ہے، لیکن بظاہر کن کو ہے؟ سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کو بظاہر سب سے پہلے انہیں حکم ہے۔ آج تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اتنی بڑی گدی کا مالک اور گدی نشین ہوں لہٰذا مجھ سے نماز جائز نہیں ہے، میں نہ بھی پڑھوں گا تو خیر۔ آج یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں میراشی کا بہت بڑا جلسہ کرتا ہوں لہذا میرے لیے نماز کی کوئی معافی ہے، میں حضرت غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ہوں لہذا میرے لیے۔ یہ ازواج رسول سے خدا فرما رہا ہے کہ تم اگرچہ بڑی اعلیٰ نسبت پر ہو، بڑی تمہاری نسبت کمال کی نسبت ہے، اور پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے جیسا تو عورتوں میں ہے ہی کوئی نہیں ہے، پھر بھی خدا فرماتا ہے نسبت جتنی مرضی کمال کی ہو جائے نماز کسی بھی حالت میں معافی نہیں ہوتی۔ نماز کی کسی صورت میں آج گدی نشین تھوڑی سی گدی جب وہ بڑی گدی کا بندہ بیٹھ جائے اور خود پتہ نہیں کچھ ہو نہ ہو اس گدی کی وجہ سے بدنامی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے نماز کی معافی ہے۔ لہذا کوئی بندے کو اعلیٰ نسبت بندے کو عمل سے بیزار نہیں کرتی، عمل سے چھٹکارا نہیں مل سکتا، عمل پھر بھی کرنا پڑتا، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر ہماری نسبت اعلیٰ ہے تو اس نسبت کی وجہ سے عمل کی قبولیت کی زیادہ گارنٹی ہے، لہذا عمل زیادہ کرنے چاہیے۔ اور زیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا نگرانے والا آپ کا مرید ہو تو پھر اسے تو چاہیے کہ توجہ بھی نہ چھوٹے اس کی، اسے تو چاہیے کہ اس کی نماز کی تکبیر اولیٰ بھی قضا نہ ہو، اسے تو چاہیے کہ اس کی زندگی کے اندر کوئی قضا نماز نظر ہی نہ آئے، کوئی ڈھونڈے بھی تو اس کے نظر نہ آئے، اسے تو پابند صوم و صلاۃ، قرآن کی تلاوت اور یہ تو سارا کچھ اسے ہونا چاہیے۔ کیوں کہ اس نسبت کی وجہ سے سمجھ لیں کہ یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ قبول ہی قبول ہے، لیکن اگر کرے ہی نہ تو پھر نسبت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ کیوں کہ ازواج سے بڑھ کر کسی کی کوئی نسبت نہیں ہو سکتی، ان سے خدا فرماتا ہے اقیمنا الصلاۃ، نماز قائم کریں، وآتینا الزکاۃ، زکات ادا کریں، وآطیعنا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ان تمام نسبتوں کا حیا کرتے ہوئے اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔